پرائم نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بدقسمت اس طیارے کی، ایئر بلو کی اس پرواز کی جو کراچی سے اسلام آباد کے لیے اڑی تھی، اور آج صبح تقریباً 9:40 پر وہ حادثے کا شکار ہو گئی، مرگلہ کی پہاڑیوں سے جا ٹکرائی اور اس میں عملے سمیت 152 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت پیمز ہسپتال میں کیا صورتحال ہے، جہاں پر متعدد ڈیڈ باڈیز پہنچائی گئی ہیں، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے شاکر سولنگی سے جو وہاں پر موجود ہیں۔ جی شاکر، کیا بتایا گیا ہے ڈاکٹرز نے اب تک کتنی ڈیڈ باڈیز کی شناخت ہو چکی ہے؟ جی جاوید، پیمز اسپتال میں ابھی تک جو ڈیڈ باڈیز لائی گئی ہیں تقریباً 100 کے راؤنڈ اباؤٹ ڈیڈ باڈیز بتائی جا رہی ہیں، اور تمام تیزی کے ساتھ ابھی جو ایمبولینسز ڈیڈ باڈیز لا رہی ہیں اس میں رفتار میں تیزی آئی ہوئی ہے۔ پہلے سلو رفتار میں لائی جا رہی تھی، اب بڑی تعداد میں جو ہیں وہ تقریباً 100 کے راؤنڈ اباؤٹ ڈیڈ باڈیز پہنچی ہیں، لیکن کنفرم اسی لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ جو اعضاء ہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ چار ڈیڈ باڈیز کی جو ہے ابھی تک شناخت کی گئی ہے، جو پریم چند ناہید بھٹی ہیں ایئر ہوسٹس، مولانا نواب الحسن جو جے یو آئی اٹک کے امیر تھے، اور غلام رسول، یہ 4 لاشوں کی شناخت کی گئی ہے۔ باقی لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے 50 ڈاکٹرز جو ہیں وہ مصروف ہیں ڈی این اے ٹیسٹ میں۔ یہ وزیر صحت مخدوم شہاب الدین نے جو تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے بات کی تھی پیمز اسپتال کے دورے کے دوران، تو انہوں نے بتایا تھا، وزیر اطلاعات و نشریات قمر زمان قاہرہ، ایم ڈی بیت المال زمرد خان اور دیگر جو حکومتی حکام ہیں، عہدیدار ہیں، انہوں نے بھی وزٹ کیا ہے، اور ابھی یہاں پر بڑی تعداد میں جو لواحقین ہیں وہ بھی موجود ہیں، شہر کے عام جو شہری ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، پولیس غیر ضروری لوگوں کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور بار بار اعلانات کر رہی ہے اسپیکر کے ذریعے کہ غیر ضروری لوگ دور چلے جائیں، اور جو لواحقین ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، لیکن مخدوم شہاب الدین نے کہا ہے کہ جب تک ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوگا، شناخت نہیں ہوگی، تب تک کسی کو لاش نہیں دے سکتے، اور ڈی این اے ٹیسٹ جلد سے جلد مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 50 ڈاکٹر مصروف ہیں اور ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد لاشیں دیں گے۔ قمر زمان قاہرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جو لواحقین لاشیں نہیں لے جا سکتے اپنے گاؤں تک، ان کے لیے حکومت انتظامات کرے گی اور ان کے جو لاشیں ہیں ان کے گھروں تک پہنچائے گی۔ جاوید، ہمارے ساتھ ایک جو عینی شاہد ہے صبح جنہوں نے جہاز کو پہاڑیوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، G6 سیکٹر کے اوپر سے جہاز گزرا تھا، یہ غلام مصطفیٰ الخدمت فاؤنڈیشن کے ہیں، انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے جہاز کی اسپیڈ کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ جی آپ بتائیں غلام مصطفیٰ، آپ نے کیا دیکھا تھا صبح G6 سیکٹر میں جہاز جو اوپر سے گزرا تھا، کیا اسپیڈ تھی جہاز کی؟ میں G6 میں پٹی کروا کے اسپتال سے نکلا تو جہاز بہت نیچے تھا، وہ اتنا تھا کہ ٹنکی سے 100 فٹ کے پیسے پہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ جہاز یہ بہت نیچے پرواز پہ ہے، تو میں سمجھا کہ یا تو یہ اغوا ہو چکا ہے یا پھر یہ کوئی ایسی بات ہے، تو میں اس کو جہاز کو آتے بھی دیکھ رہا تھا اور جاتے بھی۔ اس کی سپیڈ بالکل 0 تھی، میرے حساب سے 0 سپیڈ تھی۔ اچھا، آپ نے لاشیں کتنی نکالی ہیں وہاں سے؟ لاشیں مجھے جو پیک کر کے دی ہیں وہ تقریباً 9 تھیں، تو 6 میں لے کے آیا ہوں روڈ تک، اور باقی جو ہیں وہ 3 اور لوگوں کو میں نے کروا کے لیا۔ پھر وہاں پہ کوئی راستہ بہت ہی مشکل راستہ تھا، بہت ہی۔ اچھا جاوید، یہاں پر تابوت بھی لائے گئے ہیں بڑی تعداد میں، شہر میں جتنے بھی تابوت جہاں پر بنتے ہیں تابوت، یہ الخدمت فاؤنڈیشن کے جو انتظامیہ ہے وہ بھی بتا رہی ہیں ان کو 5 تابوت مل سکے ہیں، باقی تابوت ان کو نہیں مل رہے، تو انہوں نے 5 تابوت بھی لائے ہیں۔ یہ ابھی بھی ہمارے سامنے یہ تابوت اندر لے کے جا رہے ہیں، اور ڈیڈ باڈیز ہیں وہ اندر لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں پر امدادی کارروائیوں کا اور جو بھی پروسیس ہے ہسپتال انتظامیہ کا وہ جاری ہے، اور لاشیں اور تابوت ابھی تک ہسپتال میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ جاوید، بہت شکریہ شاکر سولنگی، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت پیمز ہسپتال میں کیا صورتحال ہے۔ دوسری طرف کچھ لواحقین مختلف پروازوں کے ذریعے کراچی سے اسلام آباد پہنچے ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ پر کیا صورتحال ہے اس بارے میں ہم مزید جانیں گے۔ دنیا نیوز کے نمائندے ٹکا ثانی وہاں پر موجود ہیں۔ جی ٹکا خان، بتائیے کہ کیا اہتمام کیا گیا ہے ان لواحقین کو ایئرپورٹ پر؟ ظاہر ہے وہ پہنچے ہیں، ان کو یہاں سے منتقل کرنے کے لیے بھی کچھ انتظامات کیے گئے ہیں؟ میں اس وقت جو ارائیول ایریا ہے ایئرپورٹ کا گیٹ یا ڈومیسٹک ارائیول گیٹ، میں وہاں موجود ہوں۔ یہاں 6 بجے کے قریب ایک 30 PIA کی پرواز آئی ہے جس پہ 8 سے 10 لوگ آئے ہیں، جس میں
ایک جو جاں بحق ہوا ہے اس کی والدہ ہیں، ایک جاں بحق ہوا ہے نبیل احمد، اس کے 4 فیملی کے ممبر ہیں، اس کے علاوہ اور تقریباً 10 سے 12 لوگ آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو کوئی بھی رابطہ ہمارے ساتھ نہیں کیا گیا، نہ ایئر بلو کی طرف سے نہ ہی پی آئی اے کی طرف سے۔ ایئر بلو کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تمام لوگوں کے لواحقین سے، ان کے گھر والوں سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ ان کے لیے انہوں نے یہاں پہ 80 کے قریب جو اسلام آباد ہوٹل ہے وہاں پہ بیڈز کا اہتمام کیا ہے، ان کے قیام کا اہتمام ہے، ان کے جو ہے کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن جب لواحقین آئے تو انہوں نے ان کی سہولتیں لینے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے طور پہ پمز ہاسپٹل سیدھا پہنچے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم صدمے میں ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے لواحقین کو جا کے، اپنے پیاروں کو جا کے پہچانیں گے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد ایک خصوصی پرواز آ رہی ہے، پی اے اے کی پرواز 370، اور اس کے علاوہ 304 جو ای ڈی ہے ایئر بلو کی ایک پرواز ہے وہ بھی آ رہی ہے خصوصی طور پہ۔ اس پرواز کو بھی اس میں فری آف کاسٹ جو ہے نا ان کو ٹکٹس فراہم کیے گئے ہیں۔ یہ تو ایئر بلو کی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ہم انہیں فری ٹکٹس دے رہے ہیں، جبکہ تھوڑی دیر پہلے جو پرواز آئی تھی تقریباً 6 بجے کے قریب 308، جب ان کے لواحقین سے ہم نے بات کی تو انہوں نے آن کیمرہ یہ بات کی کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ایک کے ساتھ ایک ٹکٹ فری دیا جائے گا، ہم اس صدمے میں ہیں، ہم تو پورا ٹکٹ لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں کم از کم آگے سے ریسیپشن دیں، ہمیں گائیڈ لائنز دی جائیں۔ جب لواحقین یہاں آئے تو انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایئر بلو کا جو اندر کاؤنٹر ہے وہاں بھی کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ باہر جب آئے، جب ایئر بلو کی انتظامیہ سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم انہیں گائیڈ کریں گے۔ اس وقت ایئرپورٹ پہ ان لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے، میڈیا کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ ان کا ایئر بلو کی انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے تمام جو ان کے سفری اخراجات ہیں کراچی سے اسلام آباد تک کے وہ اس کا اہتمام کر لیا ہے، اور ٹکٹس ہم نے ان کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ اچھا ٹکا یہ بتائیے گا کہ جو لواحقین یہاں پہ پہنچے ہیں ایئرپورٹ، وہ خود سے ہی چلے گئے ہیں اپنی منزل کی طرف، اور یا ہسپتال کی طرف وہ خود سے ہی چلے گئے ہیں؟ جی، چونکہ وہ اپنے ٹکٹس پہ آئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے آن پہ آئے ہیں، ہمیں صرف پی آئی اے نے وہاں کے جو کراچی ایئرپورٹ ہے وہاں تعاون کیا تھا، ہمیں انہوں نے ٹکٹس فراہم کیے، ٹکٹ انہوں نے خود پرچیز کیے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے انتظام کے تحت یہاں سے پمز گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد اگر ایئر بلو ہم سے رابطہ کرے گا تو ہم ان کا دیکھیں گے کہ ہم ان کی یہ فیسلٹی اویل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ محض ہمارے رہائش کا انتظام کر دینا کافی نہیں، ہمیں ہمارے لواحقین سے ملایا جائے، جبکہ دوسری طرف ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں جو پہچانی جا رہی ہیں ان کو پمز ہاسپٹل سے ہی لواحقین کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ باقی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ایک سرحد اور بلوچستان جو کولڈ سٹوریج ہے وہاں پہ رکھی جائیں گی باڈیز، اس کے بعد جن کی پہچان ہو جائے گی وہ لواحقین کے حوالے کر دی جائیں گی۔ بہت شکریہ ٹکا خان ثانی ہمیں ایئرپورٹ کی صورتحال بتا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لواحقین خود سے جو پہلے کچھ پروازیں آنے والی تھی اس کے ذریعے اسلام آباد پہنچے ہیں، لیکن ان کے لیے کسی قسم کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی ان سے رابطہ کیا گیا، وہ خود سے ہی ایئرپورٹ سے نکل کر اسپتال کی جانب یا اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کراچی کے ان 2 خاندانوں کا جن کے افراد اس جہاز میں سوار تھے اور وہ اس میں جاں بحق ہو گئے، اور کراچی ایئرپورٹ کی صورتحال بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ایک بریک۔